نفرتوں کا سبب بنے، جس سچ سے آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوں، جو سچ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے، آپس میں نفرتوں کا سبب بنے، ایسے سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے لڑائیاں ختم ہوں، جس سے آپس کے جھگڑے ختم ہوں، آپس کی نفرتیں ختم ہوں اور ان میں صلح ہو، ایسا جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے۔ ایک بادشاہ نے 2 قیدیوں کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا، اور جب ان کی سزا کا وقت قریب آیا تو ایک قیدی بادشاہ کو انگریزی زبان میں گالیاں بکنے لگا، گالیاں دینی شروع کر دی۔ چونکہ بادشاہ انگریزی نہیں جانتا تھا، اس لیے بادشاہ نے وزیروں کو بلایا۔ بادشاہ کے 2 وزیر تھے اور دونوں انگریزی جانتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے انگریزی میں؟ تو ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ، یہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، یہ تو آپ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑے رحم دل آدمی ہیں، آپ بڑے رحم دل بادشاہ ہیں، آپ بڑے سخی بادشاہ ہیں۔ آپ ایسے چھوٹے چھوٹے مجرموں کو، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ تو بڑے دیالو ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ واقعی یہ ہماری تعریف کر رہا ہے، واقعی یہ ہماری خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ جی حضور، یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی سزا کینسل۔ بادشاہ نے ان کو بری کر دیا اور سزائے موت کینسل کر دی۔ دوسرا وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ نہیں، یہ وزیر جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اس لیے ہم نمک حرامی نہیں کر سکتے، اس لیے جو بات ہے اس کو جیسا ہی بتانا چاہیے، اس میں ہیرا پھیری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حقیقت میں یہ قیدی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ آپ کی برائی کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ چپ رہو، تمہارے سچ سے ان کا جھوٹ بہتر ہے۔ جس جھوٹ سے کسی کی جان بچ جائے، جس جھوٹ سے نفرتیں ختم ہو جائیں، جس جھوٹ سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، واقعی وہ سچ سے بہتر ہے جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جو جھگڑے کا سبب بنتا ہو۔ عام طور سے گھروں میں ہو جاتا ہے آپس میں کہ کبھی کبھار بیوی اپنی ساس کے بارے میں اپنے شوہر کو بتاتی، واقعہ تو سچ ہوتا ہے، لیکن اس سے نفرتیں بڑھنے کا اور ماں باپ کی نفرت دل میں پیدا ہونے کا وہ سچ سبب بن سکتا ہے۔ کبھی ساس بہو کے خلاف بیٹے کو بتا رہی ہوتی ہے اور وہ سچ ہوتا ہے، لیکن اس سے دونوں میاں بیوی کے اندر نفرتیں پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ 2 خاندانوں کی باتیں ہیں، سچ ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم نے اس سچ کو دوسری جگہ شیئر کر دیا، تو اب وہ سچ اگر 2 پریواروں کے درمیان میں، 2 گروہوں کے درمیان میں اور 2 خاندانوں کے درمیان میں اگر وہ نفرتوں کا سبب بننے والا ہے یا جھگڑے اور فساد کا سبب بننے والا ہے، تو ایسا سچ نہیں بتانا چاہیے، بلکہ ایسے سچ سے ایسا جھوٹ بہتر ہے۔ اور بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر 2 گروہ میں آپس میں جھوٹ بول کر کوئی آدمی رشتہ ختم ہو رہا ہو، رشتے کو جوڑنے کے لیے، آپس میں تعلقات جوڑنے کے لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ پہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ثواب کا مستحق ہوگا، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو جس جھوٹ سے 2 آدمیوں میں پیار محبت بڑھتی ہو اور 2 پریواروں میں، 2 خاندانوں کی لڑائیاں ختم ہوتی ہو، وہ جھوٹ بھی نیکی کا سبب ہے، وہ جھوٹ بھی اس سچ سے بہتر ہے
جس سے لڑائیاں پیدا ہو، جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جس سے آپس میں دوریاں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اس سچ سے دو خاندان تو نہیں ٹوٹ جائیں گے، دو پریوار تو نہیں ٹوٹ جائیں گے، آپس میں نفرتیں تو نہیں پھیلنے کا سبب بن جائے گا، یہ جھگڑے کا سبب تو نہیں بنے گا۔ پہلی بات تو کوئی ایسی بات، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت کرنا تو ویسے ہی حرام ہے، اور غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو اس کو بری لگے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو بری لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ بات اس آدمی میں موجود ہو جو بات کہی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، جبھی غیبت ہے کہ وہ چیز، وہ عیب، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اس آدمی کے اندر، لیکن ہم اس کو کسی دوسرے سے بتا رہے ہیں تو یہی غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں، وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں، تو حضور نے فرمایا یہ تو اس کے اوپر تم نے بہتان باندھا ہے، یہ تو بہتان ہے اس کے اوپر۔ تو اس لیے اللہ ہم سب کو ایسی برائیوں سے، غیبت سے اور جھوٹ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔